السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ مَا إِذَا شَهِدُوا أَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ۔ تو یہاں پر دیکھو مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ مدعی نے دوسرے شخص کے قبضے میں گھر کے ہونے کا دعویٰ کیا کہ یہ میرے باپ کی وراثت ہے، یہ دعویٰ کیا میرے باپ کی وراثت ہے۔ تو پہلی اس کی صورت یہ نکلی تھی کہ گواہوں نے گواہی اس پر دی کہ ہاں یہ اس میں جو ہے باپ کی وراثت تھی، تو باپ کے لیے ملکیت کا انہوں نے جو ہے ملکیت کی گواہی دے دی۔ تو طرفین نے کہا تھا کہ گزشتہ ملکیت سے جو ہے مدعی کے لیے ملک کائن ثابت نہیں ہوگی، یہ پہلی صورت گزر گئی۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے تفصیل کر دی ہو کہ باپ کی ملکیت تھی لیکن باپ نے وراثت بنا کر چھوڑا ہے، تو فرماتے ہیں فلا شک ان هذه الشهادۃ مقبولۃ، تب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ گواہی مقبول ہے بالکل۔ لانهم شهدوا بالملک الموروث عند الموت، اس لیے کہ یہاں پر باپ کے لیے ہی گواہی نہیں ہے، مدعی کے لیے بھی ملکیت کی گواہی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ گواہوں نے اس ملکیت کی بھی گواہی دی ہے کہ جس ملکیت میں وراثت جاری ہوئی ہے، یعنی مرنے کے وقت، اور اس ملکیت کی گواہی دی ہے کہ اور اس ترکے کی گواہی دی ہے کہ جو ترکہ جو ہے وہ اس کے لیے وراث بنا کر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وہ تفسیر الملک الموروث، اور ملک موروث کی تفسیر اسی طریقے سے تو ہوتی ہے کہ وراثت میں ملا ہے کہ پہلے باپ کی ملکیت تھا، باپ مرا تو اس کے لیے وراثت ہوگا، یہ ملک موروث یہی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ، تو رہا تیسری وجہ کہ جسے پیچھے تشبیہاً بتا دیا انہوں نے کہ پہلی صورت کو تشبیہ دے دی تیسری وجہ سے، تو تیسری اس کا مطلب تیسری وجہ میں شہادت مقبول ہوگی، تبھی تو پہلی کو تشبیہ دے رہے تھے، اس میں مقبول ہوگی۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ، رہی تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ مَا إِذَا شَهِدُوا أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ، کہ گواہوں نے یہ گواہی دی ہو کہ گھر وہ باپ کے قبضے میں تھا مرنے کے دن، تو مرنے کے دن باپ کے قبضے میں تھا، یہ گواہی اگر دی ہے تو شہادت مقبول ہوگی۔ لأن مطلق الید من الاصلی، اس لیے کہ جو قبضہ الگ ہوتا ہے ملکیت الگ، گواہی کس بات پر دی ہے؟ ملکیت پر، قبضے پر، باپ کے قبضے پر گواہی دی ہے کہ مرنے کے دن باپ کا قبضہ تھا، تو قبضے پر جو ہے وہ گواہی، تو اصل کے اعتبار سے مطلقاً قبضہ جو ہے وہ محمول ہوتا ہے مالک کے قبضے پر۔ کوئی کہتا نا کہ ہم نے قبضہ اس کا تھا، تو مانا جائے گا قابض یہ ہے تو مالک بھی یہی ہوگا، ٹھیک ہے، اصل تو یہ ہے نا، جس کا قبضہ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے مطلقاً قبضہ وہ مالک کے قبضے پر محمول ہوتا ہے، گویا کہ وہی مالک تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ مالک تھا تو یہاں پر یعنی مرتے وقت جو ہے موجودہ ملکیت پر گواہی ہو گئی، اور موجودہ ملکیت پر کہ باپ کی ملکیت موجود تھی، باپ مر گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ ترکہ بنا کر چھوڑے گا، تو پھر اس کی ملکیت بھی متروک میں ثابت ہو جائے گی، تو اس میں تو اس اعتبار سے ثابت ہوگی۔ ملک موروث کی تعریف اس طریقے سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ فکانت الشہادۃ بید قائمۃ عند الموت شہادۃ بملک قائم عند الموت، یہی ہے نا۔ تو یہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ قبضے پر گواہی ملکیت پر گواہی ہے۔ فرماتے ہیں مرنے کے وقت موجودہ قبضے پر گواہی، یہ مرنے کے وقت موجود ملکیت پر گواہی ہوگی۔ فَإِذَا مَاتَ، تو جب جو مالک ہے باپ وہ مر گیا، فقط ترکہ، اور اس نے وہ ترکہ بنا کر چھوڑ دیا، فَثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ فِي الْمَتْرُوكِ، تو متروک میں مدعی کی بھی ملکیت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہی ملک موروث کی تعریف ہوتی ہے۔ وَلِأَنَّ يَدَهُ إِنْ كَانَتْ يَدَ مِلْكٍ كَانَ الْمِلْكُ ثَابِتًا لِلْمَوْرُوثِ عِنْدَ الْمَوْتِ، بتا رہے، اور اس لیے کہ باپ کا قبضہ اگر بطور ملک تھا تب تو موروث کے لیے بھی ملکیت یعنی مرنے کے وقت جو ہے وہ ثابت ہو گئی مورث کے لیے۔ مورث کون ہے؟ باپ۔ وہی فرماتے ہیں کہ اور اس لیے کہ باپ کا قبضہ اگر بطور ملک ہے، ارے بطور ملک دیکھا جائے نا، قبضہ امانت کا تو نہیں ہے، بطور ملک اگر قبضہ باپ کا ہے تو باپ کے لیے مورث کے لیے ملکیت کون سی ثابت ہوئی؟ یعنی قبضے والی ملکیت ہوئی۔ فرماتے ہیں اور اس لیے کہ باپ کا قبضہ اگر بطور ملک تھا تو پھر مورث یعنی باپ کے لیے ملکیت مرنے کے وقت ثابت ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَتْ يَدَ أَمَانَةٍ، اور اگر باپ کا قبضہ جو ہے وہ بطور امانت تھا تو انتقالت یدو ملکن، انتقالت یدا ملکن، تو وہ
امانت کا قبضہ ملکیت کے قبضے میں بدل جائے گا، اذا ماتا، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بطور امانت بھی قبضہ ہو، انتقلت ید ملکن، تب وہ یعنی ملکیت کے قبضے میں بدل جائے گا، اذا ماتا مجہلن، جبکہ باپ جو ہے بغیر بتائے جو ہے مر جائے، یہ بتائے نہیں کہ کون اس کا مالک ہے، لأن التجہیل عند الموت سبب لوجوب الزمان، اس لیے کہ یعنی جہالت کا مظاہرہ کرنا یعنی نہ بتانا، ملکیت کو نہ بتانا مرنے کے وقت، یہ زمان کے واجب ہونے کا سبب ہے کہ زمان واجب ہو جائے گا، اور زمان کا واجب ہونا سبب لثبوت الملک فی المضمون عندنا، ہمارے نزدیک مضمون میں یعنی جو شے مضمون ہے اس میں ملکیت کے ثابت ہونے کا سبب ہے کہ گویا کہ جب سے زمان یہ ادا کر دے گا بیٹا جو وارث ہے تو ملکیت اس میں ثابت ہو جائے گی جب سے قبضہ کیا ہے، تو مضمون میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے قبضے کے وقت سے۔ تو یہ تیسری وجہ ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے بالاتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِعُ، رہی چوتھی صورت کیا ہے بتاؤ، کہ انہوں نے گواہی یہ دی کہ ہاں ہم نے اس گھر میں باپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو کام اس نے مرنے کے وقت کیا تھا، تو ایسا کام، ایسے فعل کی جو ہے وہ گواہی دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ایسا کام ہوگا جو قبضے کی دلیل بنتا ہوگا، یا وہ ایسا کام ہوگا جو قبضے کی دلیل نہ بنتا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ایسا کام ہے جو قبضے کی دلیل بنتا ہو تب تو جو ہے اس کے مدعی کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی بیٹے کے لیے، اور اگر وہ قبضے کی دلیل نہ بنتا ہو تو ہاں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِعُ، رہی چوتھی صورت اور وہ یہ ہے کہ اذا ثبت لید المشہود من الاب، کہ جبکہ باپ فرماتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہے کہ اذا ثبت لید المشہود، مشہود کون ہوتا ہے، یعنی مشہود کے قبضے کے لیے ثابت ہو، مشہود کون ہے جس کے لیے گواہی دی گئی ہے، تو اس کا مطلب جو ہے یعنی مشہود کے قبضے کے لیے ثابت ہو، اسے یہ کہہ سکتے ہیں گواہوں نے یہ ثابت کر دیا ہو، گواہوں نے یہ ثابت کر دیا ہو کہ باپ کی طرف سے ایسا فعل ہم نے دیکھا، فی العینی، یعنی کسی چیز میں ایسا فعل دیکھا مرنے کے وقت، جو مرنے کے وقت اس نے کام کیا تھا، تو مرنے کے وقت کسی چیز میں فعل کو جو ہے ثابت کیا ہے، کس کے لیے ثابت کیا ہے، مشہود کے لیے، مطلب اسے جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے، مکانی تو ہے مشہود۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی جب مشہود کے قبضے کے لیے ثابت ہو جائے، یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ باپ کی طرف سے مرنے کے وقت یہاں یعنی کوئی فعل جو ہے کرتے ہوئے دیکھا تھا، فعلا علیہ وجہین، تو یہ دو صورتوں پر ہے، ایک تو یہ ہے کہ اما یکون ذالک فعلا ہوا دلیل الید، کہ یا تو وہ ایسا فعل ہوگا کہ جو قبضے کی دلیل بنتا ہے، یا ایسا فعل ہوگا لیس ہوا دلیل الید، جو قبضے کی دلیل نہیں بنتا، والفعل الذی ہوا دلیل الید ہوا فعل لا یتصور وجودہ بدون نقل فی النقلیات، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ فعل کے جو قبضے کی دلیل بنتا ہے نا، وہ فعل جو قبضے کی دلیل بنتا ہے تو وہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کا وجود بغیر نقل کے متصور نہیں ہوتا، نقلی چیزوں میں، تو منتقل کرنے والی چیزوں میں نقل کیے بغیر اس کا پایا جانا متصور نہیں ہوتا، تو ایسا فعل وہ قبضے کی دلیل بنتا ہے، جیسے کہ پہننا، تو پہننا کسی چیز کو پہنو گے تو تبھی جب اسے منتقل کرو گے، یا کسی کو اٹھانا، کسی چیز کو اٹھانا، تو پہننا اور اٹھانا یہ ایسی چیز ہے، ایسے فعل ہیں کہ بغیر نقل کے اس کا پایا جانا متصور نہیں ہے، تو اگر کہیں پہننا اور اٹھانا پا لیا جائے تو وہ قبضے کی دلیل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ او فعل یوجد للنقل عادتاً، تو یا تو ایسا فعل ہو کہ جو بغیر نقل کے متصور نہیں ہوتا ہے، یا ایسا فعل ہو کہ عادتاً وہ نقل کے لیے پایا جاتا ہے، مطلب اسے عادتاً نقل کیا جاتا ہے، جیسے کہ جانوروں میں سوار ہونا، تو جانوروں پر کوئی سوار ہوگا تو وہ منتقل ہونے کے لیے تو ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ یہاں وہ قبضے کی دلیل بنے گا، اسی کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے۔ او فعلاً، فرماتے ہیں او فعلن، یہ بھی فعلن ہے، یا وہ ایسا فعل ہوگا کہ جو مالکوں کی طرف سے اکثر پایا جاتا ہے ایسی چیزوں میں کہ لا يقبل النقل، کہ جو نقل کو قبول نہیں کرتی، تو مالکوں کی طرف سے پایا جاتا ہے
وہ نقل کو قبول نہیں کرتی مالکوں کے علاوہ کی طرف سے نہیں پایا جاتا. جیسے کہ گھروں میں رہنا، تو گھروں میں رہنا یہ منتقل تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ اس گھر میں رہنا تو یہ اکثر مالکوں کی طرف سے پایا جاتا ہے ایسی چیز میں کہ جو نقل کو قبول نہیں کرتے. تو تین چیزیں ہوئی یہاں پر جو قبضے کی دلیل. وہ فعل جو قبضے کی دلیل بنتا ہے، یا تو وہ ایسا فعل ہوگا کہ بغیر نقل کیے اس کا پایا جانا متصور نہیں، جیسے کہ پہننا اور یعنی اٹھانا. یا ایسا فعل ہوگا جو عادتاً نقل کے لیے پایا جاتا ہے، جیسے جانوروں میں سوار ہونا. یا ایسا فعل ہوگا جو اکثر مالکوں کی طرف سے پایا جاتا ہے، جس میں نقل نہیں ہوتی ہے، بس مالکوں کی طرف سے پایا جاتا ہے، جیسے کہ گھروں میں رہنا. تو تین طریقے سے اگر پا لیا جائے یہ قبضے کی دلیل بنے گا. فرماتے ہیں والفعل الذی لیس بدلیل الید، اور رہا اور وہ فعل جو قبضے کی دلیل نہیں بنتا، تو وہ کون سا فعل ہوگا؟ فرماتے ہیں ہوا فعل ثبت فی النقلیات بغیر نقل. اس کا الٹا کہہ لو تو وہ ایسا فعل ہوگا جو منتقل ہونے والی چیزوں میں بغیر نقل کے ثابت ہو جائے. ولا یکون حصولہ للنقل عادتاً، یا دوسری والی صورت کا الٹا، یا یعنی نقل کے لیے عادتاً منتقل ہونے کے لیے اس کا حصول نہ ہو، یعنی عادتاً اس کا نقل نہ پایا جاتا ہو. کل جلوس علی البساط، جیسا کہ بستر پر بیٹھنا. تو بستر پر جو بیٹھنا ہوتا ہے تو یہ عادتاً نقل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں مطلب یہاں یہ بغیر نقل کے جو ہے یہاں ثابت ہو رہا ہے بستر پر بیٹھنا. تو بستر پر یہ بیٹھنا جو ہے یہ قبضے کی دلیل نہیں بنتی. کسی کے بھی بستر پر دوسرا بیٹھ سکتا ہے نا. حصول جلوس جو ہے ہاں یہ عادتاً نقل کے لیے. ہاں فرماتے ہیں او فعل لیس بفعل الملاک غالباً فیما لا يقبل، یا وہ ایسا فعل ہوگا کہ جو مالکوں کا اکثر فعل نہیں ہوتا ہے ایسی چیزوں میں کہ جو نقل کو قبول نہیں کرتے. مطلب اکثر مالکوں کا ہی نہیں ہوتا ہے وہ، بلکہ غیر مالک کا بھی ہوتا ہے. جیسے سونا، گھروں میں بیٹھنا، اور ان جیسا یہ تو نوکر بھی سو جاتا ہے، نوکر بھی بیٹھ جاتا ہے اس میں گھر میں، تو یہ مالکوں کی طرف سے نہیں پایا جاتا ہے. فَإِن كَانَ فِعْلًا هُوَ دلیل الید، تو اگر ایسا فعل ہو جو قبضے کی دلیل بنتا ہے، بتاؤ کون کون سا وہ؟ تین صورتیں ہو گئی. یعنی ایسا فعل ہوگا کہ جو نقل کے بغیر متصور نہیں ہوگا، جیسے کہ پہننا اور اٹھانا. یا ایسا فعل ہوگا جو عادتاً نقل کے طور پر پایا جاتا ہے، جیسے کہ جانوروں پر سوار ہونا. یا ایسا فعل ہوگا جو اکثر مالکوں کی طرف سے پایا جاتا ہے، جیسا کہ گھروں میں رہنا. تو یہ قبضے کی دلیل ہے تینوں. فرماتے ہیں اگر ایسا فعل ہے جو قبضے کی دلیل ہے تو قبل الشہادۃ القائمۃ علی ثبوتہ عند موت الاب، تو اب باپ کی موت کے وقت اس فعل کے ثبوت پر موجود شہادت مقبول ہوگی. لأن الشہادۃ القائمۃ علی ما ہوا دلیل الید عند الموت قائمۃ علی الید عند الموت. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ موت کے وقت قبضے کی دلیل پر موجود شہادت وہ مرنے کے وقت جو ہے قبضے پر قائم شہادت ہوگی. یعنی لأن شہادت القائمۃ علی ما ہوا، اس لیے کہ وہ گواہی جو اس فعل پر قائم ہے جو فعل قبضے کی دلیل ہے مرنے کے وقت. مطلب فعل پر گواہی جو ہے نا وہ اسی چیز کی قبضے پر گواہی ہو جائے گی. جیسے گھر میں رہنے پر، تو رہنے پر گواہی قائمۃ علی الید عند الموت، یا مرنے کے وقت قبضے پر جو ہے گواہی ہو کر قائم ہو جائے گی. گویا کہ گھروں میں رہنے پر گواہی ایسا ہے جیسے کہ گھر کے قبضے پر گواہی دے دی. وَإِن كَانَ فِعْلًا لَيْسَ بِدَلِيلِ الْيَدِ، اور اگر وہ ایسا فعل ہے جو قبضے کی دلیل نہیں بنتا. کون سا فعل ہے بتاؤ؟ کہ یعنی جیسے جو مالکوں کی طرف سے اکثر نہیں پایا جاتا، بلکہ نوکر وغیرہ بھی کہتے ہیں، جیسے گھروں میں سونا، گھروں میں جو ہے بیٹھنا، تو یہ مالک ہی تھوڑی کرتا ہے. تو یہ ایسا فعل ہے جو قبضے کی دلیل نہیں ہے، تو یہاں شہادت مقبول نہیں ہوگی. لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ دلیل الید التی ہوا دلالۃ الملک، اس لیے کہ قبضے کی دلیل نہیں پائی گئی کہ جو قبضے کی یعنی جو قبضہ جو ہے ملکیت پر دلالت کرتا، ملکیت کی دلیل بنتا. وعلی ھذا یخرج ما اذا اقام المدعی البینۃ ان اباہ مات فی ہذہ الدار انہا لا تقبل. بتائیں اسی پر تخریج کی جائے گی اس مسئلے کی کہ جب مدعی نے بینہ قائم کیا کہ اس کا باپ جو ہے، یعنی بینہ قائم کیا کہ مدعی کا باپ اس گھر میں مر گیا تھا، ٹھیک ہے، انہا لا تقبل، تو اس گھر میں مر گیا تھا، تو اب جو ہے گواہی مقبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مرنا کوئی مالک ہی تھوڑی مرے گا، نوکر بھی مر سکتا ہے.
اور دوسرا بھی کوئی آدمی جو ہے مسافر مر گیا، مہمان مر گیا، لأنه لم توجد الشہادۃ علی الید الدالۃ علی الملک، اس لیے کہ یہاں گواہی ایسے قبضے پر نہیں پائی گئی کہ جو قبضہ ملکیت پر دلالت کرتا، ولا علی فعل، اور نہ ایسے فعل پر پائی گئی گواہی کہ جو قبضے پر دلالت کرتا، کیونکہ مرنا فعل ایسا ہے کہ مالک تھوڑی بنا دے گا، ولا علی فعل، اور نہ ایسے فعل پر جو ہے گواہی پائی گئی جو اکثر مالکوں کی طرف سے فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لأن الدار قد یموت فیہا، اس لیے کہ گھر میں کبھی مالک بھی مر جاتا ہے اور کبھی غیر مالک یعنی کہ جو ہے زیارت کرنے کو آنے والے یا مہمان وغیرہ وہ لوگ مر جاتے ہیں جو ملاقات کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ لو سنو، اب یہاں پر جو ہے اس چوتھی صورت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ایسا فعل ہے جو قبضے کی دلیل بن جائے تو وہاں پر ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور اگر وہ فعل کیسا ہوگا تو پہلے صورت میں بتا دیا کہ بغیر نقل کے متصور نہ ہو، جیسے کہ پہننا ہے نہیں، اور کسی چیز کو اٹھانا۔ فرماتے ہیں یہاں پر ایک صورت بتائیں گے کہ اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ فلاں شخص مرا ہے اور اس قمیص کو پہنے ہوئے تھا یا اس انگوٹھی کو پہنے ہوئے تھا وہ، تو اب وہ اس کی ملکیت مانی جائے گی یا نہیں، یعنی ملکیت پر گواہی مقبول ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں مقبول ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو انگوٹھی کا پہننا یا کپڑے کا پہننا بغیر نقل کے تو ہوگا نہیں، اس کا مطلب یہ ایسا فعل ہے جو نقل کے ساتھ ہوا ہے، اور جو نقل کے ساتھ فعل ہو وہ قبضے کی دلیل ہے، اسی کی ملکیت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، یعنی امام محمد نے تو مطلق رکھا ہے اسے، بس ایسے ہی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، انگوٹھی والی صورت میں فرق یہ ہے کہ انگوٹھی اگر خنصر یا بنصر میں ہے، سب سے آخری انگلی یا اس کے برابر والی انگلی میں ہے، تب تو قبضے کی دلیل بنے گا، ورنہ نہیں۔ یہ سب کا خلاصہ ہے۔ اب ترجمہ سنو، اگر یہ گواہی دی کہ انہ مات، کہ فلاں شخص مرا اس حال میں کہ لابسن ھذا القمیص، اس قمیص کو پہنے ہوئے تھا، اور لابسن ھذا الخاتم، یا اس انگوٹھی کو پہنے ہوئے تھا، تو قبلو، تو اب جو ملکیت پر یعنی یہ گواہی اس کی مقبول ہوگی، لأن لبس القمیص والخاتم، اس لیے کہ قمیص اور انگوٹھی کا پہننا یہ ایسا فعل ہے جو بغیر نقل کے متصور نہیں ہے، تو یہ مرنے کے وقت قبضے پر دلیل ہوگا، اور قبضے پر دلیل ثابت ہو جائے وہ ملکیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ اطلق محمد، امام محمد نے تو اس مسئلے کو جامع کبیر میں مطلق رکھا ہے، الجواب فی الخاتم، یعنی انگوٹھی میں اس مسئلے کو مطلق رکھا ہے۔ ومنہم من حمل جواب الکتاب علی ما اذا کان الخاتم فی خنصرہ او بنصرہ یوم الموت، لیکن کچھ فقہا نے یعنی کتاب کے جواب کو محمول کیا ہے، مطلب جو جامع ہے نا، جامع کبیر کتاب، تو اس جامع کبیر کتاب کے جواب کو یعنی اس مسئلے کو محمول کیا ہے اس صورت پر کہ جب کہ انگوٹھی خنصر یا بنصر میں پہنے ہوئے تھا مرنے کے دن، تب جو ہے اس کے گواہی مقبول ہو رہی ہے، قبضے پر دلیل تب بننا ہے۔ وزعما، اور ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اذا کان فیما سواہما من الاصابع، کہ جب ان دونوں کے علاوہ کسی انگلی میں انگوٹھی ہو تو گواہی مقبول نہیں ہوگی، لأن استعمال الملاک فی الخاتم ھذا، اس لیے کہ انگوٹھی میں ملکیت کا یہ استعمال، ملکیت کا یہ استعمال یعنی کہ کیسے پہنی جائے، خنصر یا بنصر میں یہ استعمال عادتن، یہ عادت ہے، ان کی خبر ہے یہ عادت ہے۔ فکانت الشہادۃ القائمۃ علیہ، تو اب اس پر قائم، مطلب خنصر یا بنصر میں پہنے ہوئے پر قائم شہادت جو ہے وہ قبضے پر قائم شہادت ہوگی۔ فاما جعلہ فیما سواہما من الاصابع من الملاک، تو ہاں فرماتے ہیں رہا یعنی خنصر اور بنصر کے علاوہ دوسری انگلی میں اس انگوٹھی کا پہنا جانا من الملاک، مالکوں کی طرف سے، تو مالکوں کی طرف سے دیگر انگلی میں اس کا پہنا جانا لیس بمعتاد، یہ عادت نہیں ہے۔ فلا یکون ذالک استعمال الخاتم، تو اس کے علاوہ اس میں انگلی میں پہنا جانا، ذالک دوسری انگلی میں پہنا جانا، یہ انگوٹھی کا استعمال نہیں ہوگا۔ فلا یکون دلیل الملکی، تو وہ قبضے کی بھی دلیل نہیں بنے گا، انہوں نے فرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ ولہذا قالو، فرماتے ہیں اس لیے تو مودع، جس کے پاس ودیعت کے طور پر سامان رکھ دیا ہو، کہ یہ رکھے رہو ہم ابھی آ کے لے لیں گے، تو ودیعت کے طور پر اگر وہ امانت کے طور پر اس کے پاس ہلاک ہو گیا وہ ضامن نہیں ہوگا،
لیکن اس نے انگوٹھی خنصر یا بنصر میں پہن لی، پھر ہلاک ہو گئی، تو ضامن ہوگا، استعمال کر لیا اس نے۔ اب یہ ہلاک نہیں ہے، استہلاک ہے، استہلاک میں ضامن ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری انگلی میں پہنا تو ضامن ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال نہیں ہے، وہ حفاظت ہے، اور حفاظت میں ضامن نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اس لیے تو فرمایا فقہاء نے کہ مودع نے انگوٹھی کو اگر خنصر یا بنصر میں پہنا، فضاع من یدی، پھر اس کے قبضے سے کھو گئی وہ، تو یضمنو لما انہ استعملہ، تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ اس نے استعمال کر لیا انگوٹھی کا۔ اور اگر اس نے انگوٹھی کو یعنی خنصر بنصر کے علاوہ انگلی میں پہنا پھر کھو گئی، لا یضمن، ضامن نہیں ہوگا کیونکہ یہ حفاظت ہے، استعمال نہیں۔ والصحیح، یہ تو تفصیل کر دی ہے کچھ لوگوں نے جامع کبیر کی میں اس مسئلے کی، لیکن صحیح یہ ہے کہ کتاب کا مسئلہ مطلق ہے، وہ مطلق جو ہے یہ ہے بس نقل پایا جانا چاہیے، نقل یہاں یعنی انگوٹھی کا پہنا جانا بغیر نقل کے ہو نہیں سکتا، منتقل کیے بغیر۔ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ مطلقاً یہ مسئلہ ہے، لأن فعلہ کیف مکان، اس لیے کہ اس کا فعل کیسا بھی ہو بغیر نقل کے متصور نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ان نے نقل کر کے پہنی ہے تو پھر اسی کے قبضے پر دلیل ہوگی، پھر یہ مر گیا تو اسی کی انگوٹھی ہے۔ تو بس یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایسا فعل ہے جو بغیر نقل کے متصور ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ استعمال قبضے کی دلیل نہیں ہوگا، اور اگر ایسا فعل ہے کہ جو ایسا فعل ہے کہ جو نقل کے بغیر متصور نہیں ہوتا، نقل کے بغیر، تو وہ قبضے کی دلیل بن جائے گا، اور اگر بغیر نقل کے متصور ہو جاتا ہے تو وہ قبضے کی دلیل نہیں بنے گا۔ جیسے کہ سونا، کسی گھر میں سو گئے تو وہ قبضہ تھوڑی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ولو شہیدو، اگر یہ گواہی دی گواہوں نے کہ وہ شخص مرا اس حال میں کہ وہ اس بستر پر بیٹھا ہوا تھا یا اس فرش پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا یا اس پر سویا ہوا تھا، تو یہ بیٹھنا یا سونا یہ ایسا فعل ہے جو بغیر نقل کے ہو جاتا ہے، یہ تو لا تقبلو، تو اب جو ہے گواہی مقبول نہیں ہوگی، مطلب وہ اس کی ملکیت پر گواہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ افعال بغیر نقل کے متصور ہو جاتے ہیں اور عادتاً نقل کے طور پر بھی نہیں کرتا انسان، ولا تفعلو للنقل عادتاً، اور ان افعال کو بطور نقل بھی نہیں کیا جاتا عادتاً کہ نقل کر کے، فلا یکون دلیل الید، تو اب یہ قبضے کی دلیل نہیں بنے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ چٹائی کو پکڑے ہوئے ہے، ایک طرف سے پکڑے ہوئے ہے اور دوسرا اس پر بیٹھے ہوئے ہے، تو یہاں پر ایک بیٹھے ہوئے ہے، دونوں نے جھگڑا کیا، دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہاں، تو ایک جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہے اور ایک بیٹھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ دونوں کے قبضے کی دلیل بن جاتا ہے، یہاں پر دونوں کے، اور آدھی آدھی دونوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بیٹھنا جو ہے ایسا فعل ہے جو بغیر نقل کے متصور ہو رہا ہے، قبضے کی دلیل نہیں بنے گا، یہاں کیوں بن گیا؟ ایک جو ہے پکڑے ہوئے ہے، ایک بیٹھے ہوئے، دونوں کو نہیں آدھے آدھے کا فیصلہ ہے، تو یہاں پر بیٹھنا قبضے کی دلیل تو بن گیا۔ تو جواب اس کا یہ دیا جائے گا کہ یہاں پر قبضے کے ثبوت کی وجہ سے فیصلہ نہیں دیا جا رہا دونوں کو آدھا آدھے کا، بلکہ وہ اس وجہ سے کہ دونوں نے اپنے قبضے میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اپنے قبضے میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس وجہ سے جو ہے دونوں کو آدھا آدھا دی جا رہی ہے، دونوں کا آدھا آدھے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، قبضے کے ثبوت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ قبضہ تو ثابت نہیں ہے، ہاں، قبضے کی وجہ سے نہیں، قبضہ تو ہے ہی نہیں۔ وہی فرماتے ہیں قیل فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ الیس انہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ دو لوگ جھگڑا کریں فی بساطن، کسی یعنی بستر یا چٹائی کے بارے میں، کہ جن میں سے ایک تو اس پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے متعلق بھی اس کو جو ہے پکڑے ہوئے ہے، تو انہ یکون بینہما، کیا ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان وہ آدھی آدھی ہوتی ہے، پھر یہاں قبضے کی دلیل کیسے بن گیا وہ فعل؟ وہذا دلیل ثبوت یدیہما علیہ، اور یہ یہاں پر اس کا بیٹھنا اور پکڑنا اس چٹائی پر دونوں کے قبضے کے ثبوت کی دلیل بنتا ہے۔ یہاں پر تو قیل لہ، اس کو جواب دیا جائے گا کہ انما قضی بہ بینہما نصفین،
کہ یہاں پر اس چٹائی کا فیصلہ دونوں میں آدھے آدھے کا وہ اس لیے ہے کہ دونوں کا دعویٰ وہ یہ ہے کہ وہ دونوں کے قبضے میں ہے، تو قبضے میں ہونے کا دعویٰ ہے، اس وجہ سے یہاں پر فیصلہ ہے لا لثبوت الید، قبضے کے ثابت ہونے کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹھنے سے قبضہ ثابت نہیں ہوتا۔ لأن الجلوس علیہ والتعلق به کل واحد منہما یتحقق بدون النقل، اس لیے کہ چٹائی پر بیٹھنا یا چٹائی کو پکڑنا دونوں میں سے ہر ایک بغیر نقل کے پا لیے جاتے ہیں، تو یہ قبضے کی دلیل تو نہیں بنیں گے۔ ولا یوجدان النقل غالباً، اور یہ دونوں یعنی نقل کو بھی پیدا نہیں کرتے ہیں اکثر، یعنی نقل کو ہی ثابت کریں جیسا کہ ہم نے بیان کیا، تو قبضے کی دلیل یہ دونوں نہیں بنیں گے۔ فرماتے ہیں ولو شہدوا انہ مات، اور اگر یہ گواہی دی کہ فلاں شخص مرا اس حال میں کہ وہ اس جانور پر سوار تھا، تو ظاہر سی بات ہے سوار یہ ایسا فعل ہے کہ جو بغیر نقل کے متصور نہیں ہوتا ہے، تقبلو، تو یہاں پر شہادت مقبول ہوگی، وَيُقْضَى بِالدَّابَّةِ لِلْوَارِثِ، اور پھر جو اس کا وارث ہے نا تو وارث کے لیے جانور کی ملکیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لِأَنَّ الرُّكُوبَ وَإِنْ كَانَ، فرماتے ہیں اس لیے کہ سواری جو ہے وَإِنْ كَانَ يُتَهَيَّأُ بِدُونِ نَقْلِ الدَّابَّةِ، اگرچہ یہ جانور کو نقل کیے بغیر جو ہے متصور ہو سکتا ہے کہ جانور کو نقل نہیں کیا، بس ایسے سوار ہو گئے اس پر، لیکن فرماتے ہیں عادتاً ایسا ہوتا نہیں، آدمی سوار اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہو، ٹھیک ہے، بتائیں الا انہ لا یفعل عادتاً الا للنقل، لیکن جو ہے عادتاً وہ نقل کے طور پر ہی سوار ہوتا ہے، فکانہ دلیل الید، تو یہ قبضہ کی دلیل ہوگا، یعنی اس کا منتقل کر کے اس پر بیٹھا ہے یا منتقل کرے گا کہیں جائے گا۔ ولو شہدوا انہ مات وہو ساکن ہذہ الدار، اور اگر یہ گواہی تھی کہ فلاں شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ اس گھر میں رہ رہا تھا، تو سکنا پر گواہی دی، تو یہ ایسا فعل ہے نا کہ جو قبضے کی دلیل بنتا ہے، رہنا مالکوں کی طرف سے اکثر پایا جاتا ہے۔ تقبلو، تو یہاں شہادت مقبول ہوگی اور وارث کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہ لا تقبل ولا یقضى، کیا وارث کے لیے وہ گواہی کو مقبول نہیں کیا جائے گا نہ فیصلہ کیا جائے گا، تو قاضی ابو یوسف نے کہہ دی کہ دیکھو سکنا فعل جو ہے گھروں میں یہ مالکوں کی طرف سے چلو ہوتا ہے، لیکن کرائے پر کوئی لے لے تو ارے وہ دوسروں کی طرف سے بھی تو پایا جاتا ہے، تو قبضے کی دلیل نہیں بنے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں وہ اکثر تو مالکوں کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی ہم حقیقت کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو قاضی ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ ان فعل السکن فی الدار، کہ رہنے کا جو فعل ہے گھروں میں یہ جس طرح مالکوں کی طرف سے ہوتا ہے، یوجد من غیرہم، دوسروں کی طرف سے بھی پایا جاتا ہے، یعنی کرائے پر لے کے جو رہیں، فلا یصلح دلیلا علی الید، تو یہ قبضے کی دلیل کی صلاحیت نہیں رکھتا سکنا۔ والصحیح جواب و ظاہر الروایہ، لیکن صحیح جو ہے وہ ظاہر الروایہ کا جواب ہے، جو پیچھے ہم نے کہہ دیا کہ سکنا ایسا فعل ہے جو اکثر مالکوں کی طرف سے پایا جاتا ہے، تو یہ قبضے کی دلیل بنے گا۔ تو صحیح ظاہر الروایہ کا جواب ہے، اس لیے کہ سکنا ایسا فعل ہے یوجد فی الغالب من الملاک، اس لیے کہ وہ اکثر جو ہے، اکثر کی قید اس لیے تو لگائی تھی ہم نے، اس لیے کہ وہ اکثر مالکوں کی طرف سے پایا جاتا ہے، اکثر دوسروں کی طرف سے نہیں پایا جاتا، وہ کبھی کبھی ہوتا ہو تو ہاں یہی عادت ہے لوگوں میں، تو اسی پر مطلق کو محمول کیا جائے گا۔